آج کرسچن ٹاکس میں ہمیں پاسٹر گلشیر گل جوائن کر رہے ہیں اور ہم خدا کا بہت شکر گزار ہیں کہ انہیں ہمیں وقت دیا۔ پاسٹر گلشیر آپ کیسے ہیں؟ خدا ان کا شکر ہے۔ آپ کیسے حکم بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، خدا کا فضل ہے۔ تو پاسٹر گلشیر، آج ہم آپ سے سیکھیں گے کہ شکر گزاری کیا ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ شکر گزاری کیا ہے، ہمیں بائبل مقدس شکر گزاری کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ میں اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھائیں، میں ایک حوالہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جی پہلا تسلونیکیوں اس کا 5واں باب، اس کی ہم 18ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ یسوع مسیح میں تمہاری بابت خداوند کی یہی مرضی ہے۔ شکر گزاری جو ہے بیسیکلی خداوند کو اونر دینے کا نام ہے، عزت دینے کا نام شکر گزاری ہے۔ اور اکثر ہم کلیسیائی طور پر دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے شکر گزاری کو بڑا مشکل بنا دیا ہے۔ لوگوں نے اس کو دیگوں کے ساتھ، بڑے بڑے کھانوں کے ساتھ، بڑے بڑے ہدیوں کے ساتھ نہ چھوڑ دی ہے۔ لیکن شکر گزاری جو ہے، اگر ہم دیکھیں نا، خدا نے کہا جہاں 2 اور 3 ہوں گے میں وہاں پر موجود ہوں گا۔ اس کا مطلب ہے اگر خاندان میاں بیوی اور بچے بیٹھ کر، جیسے لکھا ہے کہ تم اپنے ہونٹوں کی قربانی خدا کے حضوری میں پیش کر، تو خدا کا زندہ کلام ہمیں زندگی میں رکھتا ہے کہ شکر گزاری ہے کیا؟ خدا کو لائق طور پر عزت دینا، جو نعمت ہے اس کا شکر ادا کرنا۔ خدا ان تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے میری زندگی کے اندر یہ بلیسنگ رکھی ہے۔ اور یہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر بات میں شکر گزاری کرنی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشکل آ گئی تو شکر گزاری نہیں کرنی ہے، ہر بات میں۔ جیسے لکھا ہے کہ میں خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، یعنی ہم نے خداوند کی اس کے اطمینان کو لینا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ جب خدا کا اطمینان جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر آئے گا تو پھر آپ کی زندگی میں دکھ ہو یا سکھ ہو، آپ خداوند کی شکر گزاری، خدا کو عزت دیں گے اور خدا پھر آپ کی سرفرازی کو بحال کرے گا۔ تو یہ تو تھا کہ شکر گزاری کیا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ شکر گزاری ہمیں کرنی کیوں چاہیے ہماری زندگی میں؟ اگر ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کی زندگی میں اس بات کو رکھوں کہ ہم شکر گزاری کیوں کرتے ہیں، میں آپ کی کلیسیائی رویے کی بات میں آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اکثر جب ہم کلیسیائی طور پر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بڑی بات ہمیں ملتی ہے کہ میرے پاس ہے کیا کہ میں شکر گزاری کروں۔ ایک چھوٹا سا خاندان ہے، کرائے کا گھر ہے، چھوٹی سی نوکری ہے، چھوٹی سی تنخواہ ہے اور تھوڑا سا اناج ہے، اس میں میں خدا کو کیا دوں؟ کیوں شکر گزاری کرنا ضروری ہے؟ خدا کا زندہ کلام اگر ہم دیکھیں، اگر ہم موسیٰ کی زندگی کو دیکھیں، جب موسیٰ خدا سے ہم پڑھتے ہیں، خدا سے اس کا انکاؤنٹر ہوتا ہے تو خدا اس کی زندگی میں کی بات رکھتا ہے۔ خدا سے کہتا ہے میرے پاس ہے کیا؟ خدا سے کہتا ہے تیرے ہاتھ میں کیا؟ وہ کہتا ہے ایک لاٹھی۔ خدا نے اس کو اسپیشل چیز نہیں دی، وہ لاٹھی۔ وہ کہتا ہے وہ لاٹھی جب خدا کی، اس بات کو اپنے سیکھنا اور سمجھنا ہے، جب لاٹھی خدا کی ذریعے میں رکھی جاتی ہے، اس لاٹھی کے وسیلے سے ہی بے تحاشا موجود خدا کا جلال ظاہر ہے۔ یہ بات سیکھنے، خدا تھوڑے کو زیادہ کرنا جانتا ہے۔ پھر ہم علیشا نبی کو دیکھتے ہیں، جب نبی زادے کی بیوی اس کے پاس آتی ہے، وہاں پہ بھی وہ خدا کا زندہ کلام میں سکھاتا ہے، وہ کہتا ہے تیرے پاس کیا ہے؟ مطلب یہ کیا کروں، تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا ایک پیالہ تیل کا۔ وہی پیالہ تیل کا جب خدا کی حضوری میں لایا گیا تو وہ جس خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اگر ہم ایلیا کی زندگی کو دیکھیں، ایلیا کی سارپت کی بیوہ کے پاس بھیجتا ہے، اور بیوہ اس کے پاس جس کی مٹی بھی خالی ہے اور کپی کا تیل بھی خالی۔ شکر گزاری ہم سیکھیں کیوں کرنا ضروری ہے نا۔ اب خدا اس کو کہتا ہے، اس کو فرماتا ہے جا، میں نے سارپت کی بیوہ کو کہا ہے کہ وہ تیری نگہداشت کرے گی نا۔ اب وہ جب سارپت کے پاس جاتا ہے، بیوہ سے کہتا ہے پانی، پھر اسے کہتا ہے میرے لیے ٹکیا۔ وہ کہتی ہے مٹی بھی خالی ہے، تیل بھی نہیں ہے، کھانا ہے مر جانا ہے۔ وہ ایک زندگی کی بات میں رکھتا ہے، کہتا ہے جیسا تو کرتی ہے ویسا کر، لیکن وہاں ایک برکت کی بات بتاتا ہے اسے، کہتے ہیں تھوڑے میں سے تھوڑا سا ایک ٹکیا میرے لیے لا۔ جب تھوڑا سا خدا کی حضوری میں رکھا جاتا ہے تو پھر خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے، اس نے کہا کہ نہ مٹی سے آٹا اور نہ تیل سے ختم ہوگا، یعنی تھوڑے کو خدا نے زیادہ کر دیا۔ پھر ہم اسی بات کو اگر لے کے چلتے ہیں، اگر ہماری زندگی کے اندر ہم رکھیں تو میں ایک اور بات آپ کی زندگی میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں خدا یسوع مسیح کی زندگی کے اندر دیکھیں تو خدا کا کلام میں سکھاتا ہے کہ جب خدا نے شاگردوں سے کہا کہ ان کو کھانا کھلاؤ، بہت ساری بھیڑ کو کہا یہ کھانا کھلاؤ، تو کیا خدا نہیں جانتا تھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے؟
لیکن وہ پھر کہتا ہے کہ انہیں کھانا دو. وہ کہتے ہیں 200 دینار میں ہو تو کم ہے, لیکن خدا پھر خداوند وہاں کہتے ہیں تمہارے پاس ہے کیا ہے. خدا سکھانا چاہتا ہے, اگر وہ پرانے عہد میں سکھاتا ہے کہ میں تھوڑے کو زیادہ کر سکتا ہوں, نئے عہد میں بھی سکھاتا ہے کہ میں تھوڑے کو زیادہ کر سکتا ہوں. وہ جب 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں اس کی حضوری میں رکھی گئیں تو وہ اتنی بڑھ گئی کہ خالی ٹوکروں کے 12 ٹوکرے بڑے ہوئے ٹوکرے انہوں نے اٹھایا. اس کا مطلب ہے خدا کیا سکھاتا ہے؟ خداوند یہ سکھانا چاہتا ہے کہ آپ نے, اس نے کہا ایلیا کو سکھایا, اس نے کہا تھوڑے میں سے تھوڑا سا میری حضوری میں لا اور میں اس کو برکت دوں گا اور وہ بڑھ جائے. اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے ذہن کو بدلنا ہے. ایک اور زندگی میں آپ کو بات رکھتا ہوں کہ جب خدا نے لازر کو زندہ کیا تو اس نے وہاں پر کہا پتھر کو ہٹاؤ. جو پانی کو ڈانٹتا ہے, جو ہوا کو ڈانٹتا ہے, کیا وہ پتھر کو نہیں ہٹا سکتا تھا؟ لیکن اس نے کہا کہ تم پتھر کو ہٹاؤ, پتھر تم ہٹاؤ, معجزہ میں کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے خدا سکھاتا ہے کہ تم اپنا کام کرو, میں اپنا کام کروں گا. جب آپ اپنے تھوڑے میں سے تھوڑا سا خدا کو دیتے ہیں شکر گزاری کے ساتھ, خدا کی حضوری میں جب لاتے ہیں تو اگر اس نے پیالے کو بڑھا کر اتنا بڑھا دیا کہ قرض بھی جاتا رہا, خاندان بھی کھاتا رہا. اگر اس نے خالی مٹی سے تھوڑا سا نکالا گیا تو اس نے کنبے نے بھی کھایا اور اس بیوہ نے بھی کھایا. اس کا مطلب ہے جب ہم اپنے تھوڑے سا میں سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کی حضوری میں رکھتے ہیں تو خدا اس کو اتنا بڑھاتا ہے کہ ہمارا قرض بھی جاتا رہتا ہے اور ہم بحال بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے خدا کلام یہ سکھاتا ہے کہ شکر گزاری ہر بات میں کرنا, کیونکہ لکھا ہی ہے ہر بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ یسوع مسیح کی تمہاری بابت ہے, یہ اس کی مرضی ہے کہ ہم جئیں اور کثرت سے جئیں. آمین. تو گلشیر بھائی ہمیں بتائیں کہ کلیسیا میں اکثر ہم جو لوگ ہیں وہ شکر گزاری میں بہت کمزور ہوتے ہیں. ہم شکر گزاری نہیں کرتے, اور جو کرتے بھی ہیں ہم ان کے بارے میں بھی کچھ اچھے رویے نہیں ہمارے ہوتے. تو ہمیں شکر گزاری, ہم نے اس کی اہمیت کو دیکھا کہ یہ بہت ضروری ہمیں کرنی چاہیے. تو کلیسیاؤں میں ہم کمزور کیوں ہوتے ہیں شکر گزاری؟ اس کی جو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کلام خدا سے واقفیت نہ ہونا ہے. کیونکہ جب ہماری زندگی کے اندر یہ بات آتی ہے کہ خدا, جیسے ہم کہتے ہیں نا, خدا کوئی آسمان سے اسپیشل چیز نہیں بھیجتا. خدا جو آپ کے پاس ہے اسی کو بڑھا کر آپ کو واپس لٹاتا ہے. کمزور اس لیے ہم کہ ہم اس بات کو, اس کے جلال کو سنتے تو ہیں لیکن جلال کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دیتے. جیسے میں نے آپ کو کہا, اس نے کہا ہمارے دل کے اندر پتھر ہے, یعنی کہ وہ کلام کہتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں, جیسے وہ کہتا ہے مال کے اندر کہ اس کے جو ہے لکھا ہوا ہے کہ خدا پتھروں کے گھروں کے اندر نہیں رہتا, نہ ہی ہاتھوں کے ہدیے لیتا ہے. وہ تو خود زندگی کا مالک ہے جو نعمتیں عطا کرتا ہے. یعنی خدا ہماری زندگی سے کیا چاہتا ہے؟ شکر گزاری جو ہے ہم کمزور کے, ہم اس چیز کو جانتے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید یہ میں کیوں دوں, میرے پاس ہے کیا, لیکن میں کیوں دوں, میرے پاس تنخواہ تھوڑی ہے میرے پاس. لیکن خدا ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے. ہم جب کہتے ہیں جب ہماری پتھر ہے نا, میرے پاس ہے کیا, میرے پاس ہے کیا, میرے پاس بیوی ہے, خداوند تیرا شکر ہے. میرے پاس شوہر ہے, خداوند تیرا شکر. میرے پاس بچے ہیں, خداوند تیرا شکر ہے. سب سے بڑھ کر میرے پاس زندگی اور سانسیں ہیں, خداوند تیرا شکر ہے. اور جب اناج ہے اگر کم ہے, اس کم میں سے تھوڑا سا حصہ جیسا سارپت کی بیوہ نے نکال دیا, اگر میں نکال دیتا ہوں تو میری مٹی بھی بھر جائے گی اور میرے تیل کی کپی بھی. اور دوسری بات میں آڈینس کے لحاظ سے اس وقت میں چاہتا ہوں, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ خادمین جب گھروں میں آتے ہیں لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ اپنی دل کا پتھر نہیں ہٹاتے ہیں, دیتے نہیں ہیں خادمین کو نا. سمجھتے ہیں شاید خادم جو ہے, ایلیا جب گیا سارپت کی بیوہ کے پاس تو اسے پتہ نہیں تھا, وہ مرنے کی تیاری کر رہی تھی. لیکن جب خادم اس کی زندگی کے اندر گیا تو وہ خود نہیں گیا, خدا کی مرضی سے خدا نے اس کو بھیجا. اس لیے کلیسیا کو یہ جاننے کی ضرورت ہے جب خادم گھر میں آتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں آتا, خدا کی مرضی کچھ لے کر آپ کی زندگی کے اندر برکت لے کر. جب آپ پتھر نہیں ہٹاتے ہیں تو معجزہ نہیں ہوتا. جب آپ پتھر ہٹا دیتے ہیں تو لازر زندہ ہو جاتا ہے. تو پھر خدا کا خادم جب اس نے حالانکہ وہ جانتی تھی کہ مٹی خالی ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا خدا کو دیا اور خدا نے اس کو بھر دیا. کسی اگر جان لے تو میں سمجھتا ہوں کلیسیا آج خدا کی سرفرازی کو اپنی زندگی میں دیکھے گی. ہاللیلویا. میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس میں ایک بات ایڈ کروں گا
کہ اگر ہم عالم کے آغاز کو دیکھیں ہوں، تو کاہن اور حابل جب اپنے اپنے دل کا شکر کا نذرانہ لے کے آئے، ہوں، لیکن خدا نے اس کو قبول کیا جو اپنے اندر سے دل کی اس نے وابستگی سے خدا سے ہاں، بالکل محبت بالکل، سے خدا کے پاس لے کے آیا اور خدا نے اسے قبول کیا. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو شکر گزاری سے بھاگتے ہیں، ہوں، کیونکہ اس میں کمی ہماری مذہب کی ہوتی ہے کہ وہ مذہبی طور پر اسٹرانگ نہیں نہیں ہوتے، خدا کے ہوتے، ساتھ ان کا ریلیشن کلام سے دور ہوتے ہیں تھوڑا سا. کلام سے ان کی دوری ہوتی ہے. ہوں، تو یہ بہت خوب ہم نے سیکھا کہ ہمیں خدا کا شکر کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بولتے اور ہر چیز کے لیے جو ہماری زندگی میں خدا نے ہمیں عطا کیا ہمیں شکر کرنا ہے. ہاں بالکل. اور ملاکی نبی کی کتاب میں جو لکھا ہے کہ تو میرے گھر میں لا، تو میں آسمان لکھا کہ میرا خطہ کہ تجھے جو ہے ہاں چلتا رہے اور میں تجھے اتنی برکتیں دوں گا کہ تیرے پاس سنبھالنے کی جگہ نہیں ہوگی. کہتا ہے لا، اور کہیں نہیں لکھا خدا نے مجھے، کہتا خدا جسے کہتے ہیں خدا نے اپنے خدا کو مت ازما، لیکن یہاں خدا کہتا ہے لا اور مجھے ازما. اسما اور دیکھ، ہاں میں تجھے اتنی کہے خدا کہتا ہے میرے گھر میں لا اور پھر مجھے ازما. خدا خود کہہ رہا ہے مجھے ازما. نہیں، شکر گزاری خدا کو اتنی. اور ایک اور بات آخری جو میں آپ کو سکتا ہوں، شکر گزاری ایک قلعے کی مانند ہے. جیسے سب شکر گزاریاں کرتے جاتے ہیں، دیوار پر ایک ردے لگائے جاتے ہیں اور ایک ایسا قلعہ تعمیر کرتے ہیں جو زبور نویس کہتا ہے خدا پھر اپنا فرشتہ اس پر خیمہ زن کر دیتا ہے جو ان کو بچاتا ہے. اور اس لیے شکر گزاری کرتے ہوئے اگر آپ پاس ہدیہ نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کے پاس دیگ نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک مسکراہٹ تو ہے نا. Praise the Lord. یہ آپ ہمارا یسوع کو شکر گزاری. مسکراہٹ دیجئے، کہہ کم میں خدا خود بدل دے گا اس کا. Praise the Lord. تو اپنی مسکراہٹ خدا کو دیجئے اور حمد ثنا کے مزامیر گائیے خدا سے، اور جو لکھا ہے کہ مزامیر گاتے ہوئے خدا ان کی شکر گزاری کریں تو خدا کہہ میں خود سے بدل دے گا. Praise the Lord. میں آمین. ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص تھا افریقہ میں، اس کی بہت خدمت تھی، اس کا نام دن ہارٹ بونکی تھا. اب تو خدا میں سو گئے ہیں. تو اس کی ایک ایگزامپل ہے، ایک جگہ پہ وہ کلام سنانے کے لیے چلا گیا اور وہاں پہ اس نے کافی کراؤڈ تھا اور اس میں اس کے پاس 100 پیپل تھے اور اس نے خدا کا شکریہ کیا کیونکہ اس کے پاس جہاں پہ وہ دعا کروا رہا تھا وہ اسٹیڈیم تھا اور کچھ لوگ اسے مذاق بھی کر رہے تھے کہ یہ اتنا بڑا اسٹیڈیم اس نے لے لیا لیکن یہاں پر اس کے پاس اتنا کراؤڈ نہیں ہے، لوگ آئے نہیں ہیں. تو وہ خدا کا شکر کرتا ہے کہ اے خدا، یہ جو میرے پاس 100 آئے ہیں اس کا بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اٹس اے میکسیمم، لیکن ان خود اس سے کہتا ہے کہ with God has no maximum. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم شکر کرتے ہیں خدا ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ کر دیتا ہے، بالکل وہ بڑھا دیتا ہے، آگے سوچتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ ہم جب تھوڑا کرتے ہیں اور تھوڑے میں وہ زیادہ برکت بڑھا دیتا ہے. آمین آمین. بہت بڑی ایک بلیسنگ اور ایک ہم کہہ سکتے ہیں مکاشفہ ہے جس بندے کی زندگی میں ہو جو اسے پہچان لیتا ہے کہ دینا کیا ہے، بالکل، اور خدا اس کی زندگی میں بڑا کام کرتا ہے. آمین آمین. بالکل. سو مچ پاسٹر گل شیر گل. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آج آپ نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں شکر گزاری کیسے لے کے آنی ہے، خدا کے اپنے نذرانے کو کیسے پیش کرنا ہے اور اس کا مہذب طریقہ کیا ہے، اور جب ہم پیش کرتے ہیں تو اس کے عوض خدا ہمیں کیا دیتا ہے اور خدا ہمیں کتنی محبت کرتا ہے. آمین. اور آج ہم نے بہت پیاری باتیں آپ سے سیکھی اور میرا یہی ایمان ہے کہ ان باتوں سے ہمارے جو مسیحی ایماندار ہیں وہ برکت پائے. آمین آمین.